یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو شک ہے کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر،
سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، پھر بھی سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ، مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، پہنچا ہے جو اس در پہ رہا رہا کہ نصیر آج، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہا کہ نصیر آج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ وحدہ لا شریک حمد ثنا، نبی مکرم رؤوف محتشم، حبیب کبریا احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ گلہائے عقیدت محبت پیش کرن دے بعد، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک نفع دے بارے دسا ہے، نفع بخش کاروبار، اساں بھی کاروبار کرنے ہیں جہاں 2 نمبر تے موقوف ہوندے، فراڈ دھوکے دے تے موقوف ہوندے، لیکن اللہ رب العالمین نے جہاں کاروبار دسا ہے وہ دھوکے فراڈ کنے پاک مبرہ ہے، ان دے اندر اصول ذکر فرما چھوڑے اللہ رب العالمین نے،
این طریقے نال چل کے تساں اپنی زندگی سوار سکدے وے، دین بھی سوار سکدے وے تے دنیا بھی سوار سکدے وے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، فرمایا کہ اے ایمان والو کہ تو کو ایسی تجارت دے بارے نہ دساواں، تہاڈی رہنمائی نہ کراں جیڑی تو کو تجارت نفع دے وے، ایسی تجارت جیڑی تو کو نفع دے وے، تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب کو بھی تو کو نجات دے وے۔ صاف ہے اللہ رب العالمین تو کو تجارت دے بارے دسینا پہ، اے تجارت تساں اگر دنیا دے اندر کر گھنسو تو اللہ رب العالمین تو کو دنیا دے اندر بھی اوندا پھل عطا کرے سی تے آخرت دے اندر بھی تو کو اوندا پھل عطا کرے سی۔ فرمایا کہ تو کو وڈے وڈے سائنسدان، سیاستدان، بیوروکریٹ یا وڈے وڈے لوگ بہت بڑے تاجر تو کو تجارت دے بارے دسے سن، اصول دسے سن۔ فرمایا کہ انہیں دے اصول کو ایک پاسے رکھ چھوڑو، میں تو کو اصول دسنا پیا، این اصول دے اوتے چل کے تساں اپنی زندگی بھی سوار سکدے وے، اپنی آخرت بھی سوار سکدے وے۔ حل ادلکم، وحد متکلم نصیق ہے، کیا میں تو کو دساواں نا؟ استفہام ہے، تہاڈی کیا خیال ہے دساواں؟ میں بھی تو کو دسا رہا۔ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، پہلے نمبر تے تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلا کام تساں اے کرنے کہ اللہ دے رسول دی ذات دے تے ایمان رکھنا ہے۔ سب تو پہلا عمل تورا این تجارت کو کرن واسطے ضروری ہے ایمان، ایمان ضروری ہے گا۔ اسلام دے ملک پاکستان اسلام دے نام دے اتے بنے، کلمہ طیبہ این ملک دی بنیاد ہے۔ مسلمان ریاستاں اللہ رب العالمین دے بھروسے نال چل جن، کوئی اے نہیں آکھدا کہ جناب میرے بل بوتے تے، اگر نواز شریف دے بل بوتے تے جے نواز شریف مر ویسی کیا بن سی؟ ملک ختم تھی ویسی۔ اے ریاستاں اللہ رب العالمین دے بھروسے دوتے چل جن۔ عزیزان گرامی قدر، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ دا دور مبارک، آپ کو خلفائے راشدین دے اندر آپ دا شمار ہوندے، آپ دے بارے تو کو پہلے بھی کافی واقعات بیان آپ دی زندگی دے متعلق دسائن۔ انوکھا واقعہ، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ایک علاقے دے گورنر نے خط لکھا، انہیں آکھے جناب تو آکوں دیکھ کے مسلمانہ کو دیکھ کے آج لوگ کلمہ پڑھ دے پہن، اتنا رفتار دے اندر لوگ مسلمان ہوندے پہن، لوگیں تک اسلام پہنچدا پہ، اگر ایہو سلسلہ رہ گیا نا تو آمان والے وقت دے اندر ساکوں ٹیکس دے والا کوئی کنا ہو سی۔ جس انداز دے نال لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہوندے پہن، کیونکہ آپ دا گھر، آپ دا طریقہ اصول دیکھ کے، آپ کو دیکھ کے، آپ دے نال لوگیں کو دیکھ دے، لوگ آپ دے نال محبت کو دیکھ دے، اپنے اعمال کو درست کرن دے بعد لوگ انہیں کو دیکھتے مسلمان ہوندے پہن۔ آج کیا صورتحال ہے، سا کو دیکھتے لوگ آتے ہیں یا توالے کو تو کافر ہی چنگن، سارے کو دیکھتے، سارے اعمال سارے کرتوت دیکھ کے اوہیں اساں حاجی ہیں، اوہیں اساں غازی ہیں، اوہیں سب کچھ ہیں، محب بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، ہر سال دورو چت عمرے بھی کرے ہیں، حج بھی کرے ہیں۔ حالات اے ان کے جناب نہ کہیں دی غریب دی زمین چھوڑنی ہے، نہ کہیں غریب دا ٹپا چھوڑنا ہے۔ اے اساں حاجی ہیں، او غریبیں کو لٹ پٹ کے اساں حج تے ویندے پے ہیں، اساں جناب عمرے تے ویندے پے ہیں۔
وہ لوگ ہن جے کو دے کے دنیا مسلمان تھی دی ہے. انہیں آ کے جناب اتنی تیزی دے نال لوگ مسلمان تھی دے پہن. اگر ایو حال رہا چند سالہ دے اندر پوری دنیا تے مسلمان پھیل رہے سب کو ٹیکس دے والا کوئی نہ ہو سی. مسلمان نے گورنر مسلمان نے آپ کو ایک خط لکھا. مقصد کیا ہے دسامان دا کہ جناب اگر ایو حال یا ساری حکومت کی میں چل سی ٹیکس نہ آسی تو کیا بن سی. آپ نے والدہ جواب لکھا فرمایا کہ اے میرا جواب تیرے کو آندا پائے دیر تیرے کو جواب پہنچے ول بھی صورتحال یہ ہوئے نا فرمایا کہ تم معذول ہے. تو معذول ہے گورنر دے قابل نہیں ہے گا. تو اتھو چھوڑ کے واپس مدینے آ کوفہ چھوڑ کے واپس مدینے آ. تیری ہون اتھا کے ضرورت کیا نہیں. وجہ کیا ہے کہ تو اے سمجھ بیٹھے کہ اے ملک اے ریاست یہ صرف کافروں نے پیسے تے پل دیے یا جناب اے ملک اے ریاست صرف ٹیکس تے جزیے تے چل دیے. فرمایا کہ نہ اے ریاست صرف اللہ تعالیٰ دے بھروسے تے چل دیے. فرما کہ آج دے بعد تو گورنر نہیں رہ سکتا. تو لہذا اے ریاست اللہ رب العالمین دے بھروسے تے چل دی ہے نہ کسی دے. لیکن آج کل کیا ہے سارا نظریہ کیا بن گئے سارا نظریہ اے بن گیا کہ جناب IMF ساکوں قرضہ دے سی تے چل سی ملک چل سی وگرنہ نہیں چل سکتا. اساں کافرے کو پیسے گھن کے والی ملک چلا سکتے ہیں وگرنہ دوجا کوئی رستہ کا نہیں. اور دسو سارے عمل کو کیا کافر متاثر تھی سن. سارے تو بزرگ او ہن کہ جے کو دے کے کافر مسلمان تھی ون ہن انہیں اعمال دے کے. لیکن آج صورتحال کیا ہے تو سامنے ہے کہ جناب سارے اعمال دے کے وہ آدھنے کہ یار ایو جے مسلمان دے انہیں سے کافر چنگے ہیں. اتنا اصول ہے گا طریقہ کار تجارت دا طریقہ کار ہے. دکان تے بازار بنو نا کوئی چیز گھنو کوئی بھی چیز گھنو کو واپس آ کے کو کھولو تو کو پسند نہیں ہوگا یار ساکسانی گھن دے واپس کرے گا وہاں واپس نہیں ہو سکتی. اتنا تیرا شفقت کر سکتا ایک وٹوا دینا وہ بھی ڈبل ٹرپل پیسے گھن کے وٹوا رہے سی زیادہ پیسے گھن کے وٹوا رہے سی اتنا کر سکتی واپس نہیں کرنا. جبکہ ایک اصول ہے نا تجارت دے شریعت نے اصول دسائے اگر کوئی چیز گھن کے آئے ان دے اندر عیب نکل آئے عیب دا چیز کو تسا واپس کر سکتے ہیں. خیار رویت نہیں دیتا گیا اگر تسا نہیں ڈٹھا ہوا گھر بن کے دکھیں دے پسند نہیں آئی واپس کرنا تو کوئی اختیار ہے گا گھن دے رکھ گھن واپس کرنا واپس کرو. لیکن کیا ہوندے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. باہر لکھ رہے ہیں اے سارے مسلمان حاجی ہیں کہ جناب اے کچھ ہونا پہ کوئی بھی چیز اج کل اتنا خالص نہیں ملتی. کوئی بھی چیز گھنی ہوئے تا بندہ سوچ بس سوچنے سے پتہ نہیں خالص ہے کہ نہیں ہے گا. اگو کیا نکلتے ہیں 2 نمبر چیز نکلتی ہے. اون ایسا حاجی ہیں اون ایسا نمازی بھی ہیں سب کچھ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب تو پہلے تو تورا ایمان اللہ تعالیٰ ذات تے ان دے رسول تے کامل ہونا چاہیے. تؤمنون باللہ و رسولی ایمان اللہ تعالیٰ دی ذات ان دے رسول دے اتے ایمان گھن کیا ہو. دوجہ نمبر فرمایا کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فرمایا کہ ہون تسا اپنے مال تے اپنی جان دے ذریعے اللہ رب العالمین دے رستے تے نکل کے جہاد بھی کرنا ہے. جن کو ایسا ڈر لگتا ہے خوف آندے موت کو ایسا ڈرتے ہیں کیا موت کو ڈرن دے نال بچ بھی سو یار وینے ہوئے بندے کو موت نہیں آویں تھی وینے ہوئے جناب اتھو ٹھیک ٹھاک گیا ایکسیڈنٹ تھیا بندہ مریا پہ بیٹھے میں اٹیک تھا بندہ مریا پہ یا بندہ رات ٹھیک ہے ہون بندہ مر گئے موت تو ویسے آمنی ہے پھر ڈرن دے کیا تو بڑھ رہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی راستے دے جہاد کرنا ہے کافروں دے خلاف اعلاء کلمت اللہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ دے کلمے دے سربلندی واسطے جہاد کرنا ہے. جن کو بالکل اساں رک گئے ہیں اساں جدن جہاد کو منہ موڑے ہوں جی وہاں اساں ذلیل تھی وہاں چھو سکے
اج سب تو وڈا لڑاکا جڑا ہے نا وہ امریکہ ہے گا. ساکو درس دے نہ لڑے کرو معیشت خراب تھی ہے فلاں تھی دے فلاں تھی دے. اج سب تو زیادہ پاورفل سپر پاور بھی امریکہ ہے گا جے سب تو زیادہ لڑ دے. ساکو امان والے پاس رستہ لایا ہے وہ جتھا مرضی ہے دھماکہ کر چھوڑے جے کو مرضی ہے پکڑ چھوڑے جے کو مرضی ہے پھڑکا چھوڑے کوئی پوچھنا وہ کو نہیں ہے گا. اسا ڈرتے ہیں موت کو. موت آمنی آمنی ہے یہ تو کہیں نہیں بھی جناب موت نہ سی. لوہے دے گھر دے وچ بھی لک ونجو نا کہیں کھر دے اندر بھی لک ونجو جتنا کے بھی لک ونجو نا اگر موت کو آمنی تو اتھیں بھی آوے سی. اور رات ہی بیٹھے سے خاتون دے بارے گال تھی پی کہ اوندا دل دا مسئلہ ہے دل دا واہ اوندا گھٹ ہے گا اولیا دا فوت تھی گئی. دل دا مسئلہ ہے ہن اتنی عرصہ جوان تھی ہے وڈی تھی ہے انہیں زندگی گزاری ہے کہ نہیں گزاری. اگر یہ جی گال ہو گئی دل ختم تھی گیا ہوں بچپنے پھوتی ونجے لیکن کیا ہے انہیں اپنی زندگی دا ایام پورا کیتے ہیں. ہر بندہ اپنی زندگی دا ایام پورے کرے سی تے دنیا تو ویسی. تو لہذا اے ذہن چو کٹ گنو کہ میں دشمن میں کوئی تکلیف اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کو پہنچا سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے پوری دنیا مل بن جانا تو ایک وال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے. اے یاد رکھا ہے فرمایا کہ سب تو پہلے اللہ ان دے رسول دے تے ایمان دوجے نمبر جہاد فی سبیل اللہ اپنے مال دے نال بھی اپنی جاناں دے نال بھی جہاد فی سبیل اللہ. مال دا کیا ہے اگر تساں کہیں بیا حاجی یعنی کوئی غازی ہے جن کو گھوڑا نہیں ہے گا سواری نہیں ہے گی اسلحہ نہیں ہے گا ان کو گھن کے دیو. جو حاجی ہیں جڑے مجاہد ہیں انہاں دی ضرورتاں کو پورا کرو ان دے گھر دے اخراجات پورے کرو جتنا کر سکتے تو وہ کرو کیونکہ وہ تو اللہ دے رستے تے نکل چکے تساں ہن ان دے گھر کو سنبھالو. اے اپنے مال دے نال یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا مال خرچ کر کے اپنا گھوڑا سواری وغیرہ خرچ کر کے تساں جہاد واسطے نکلو. اللہ اکبر. سب تو زیادہ جنگاں مسلمانوں نے کیتے مدینہ پاک جو نکلن تے جنگاں کریں گے تقریباً کوئی 23 سال یعنی ہجرت 23 سال تک یہ تقریباً کوئی 36 مربع میل دے مسلمان پہنچ گئے گھر بیٹھے پہنچے. اساں جو آتے ہیں جہاد نہ کرو لڑائیں نہ کرو کچھ نہیں ہوتا یہ ہونا کیا بندے مردن اے صرف کافران ایک دھوکھا ہے گا فرار ہے گا. اساں کھڑے تو اتھیں کریں ساکو خطرہ ہے گا کہ جناب ہن بلوچستان سارے کو جی میں بنگلہ دیش اساں گواہ بیٹھے ہیں ساکو خطرہ ہے کہ میں بلوچستان میں ٹوٹ نہ ہو جائے. تو لہذا ساکو اے روش ختم کرنی ہو سی موت دا جا خوف ہے دل تو کرنا ہو سی موت اپنے ٹائم تے جی آمنی ہے انہیں آمنی ہے. اے اصول ہیں جڑے تورے منفعت دے حوالے نہ تو کو تجارت نہ نفع دے اللہ تعالیٰ تو کو رسنا پے. سب تو پہلا کیا ہے ایمان اللہ ان رسول تے دوسرے نمبر تے کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فرما کہ اے تورے واسطے بہتر ہے اگر تساں جان سکو اگر تساں جانو تے اے تورے واسطے بہتر ہے گا ایمان جہاد فی سبیل اللہ. ان دے بعد کیا فرما کہ یغفر لکم ذنوبکم تو آپ کو مل سی کیا ان دے بارے فرما کہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ رب العالمین تورے گناہوں کو معاف کر دے سی. جتنے بھی گناہ کرے سو اللہ تعالیٰ تو کو ان دی وجہ کر کے معاف کر دے سی. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ان دے بعد فرمایا کہ تو ایسے باغات دے اندر داخل کرے سی جنہاں باغات دے اندر نہراں رواں دواں ہیں. اج کل کہیں دا باغ ہوئے نا امبے دا باغ ہوئے نال یا ٹپا نہیں دے مطلب عملی پٹ کے نے بال ٹپتے پہ کہ انہیں کو روکو اتنے ٹپا گئے بال نقصان کرنے. ایک باغ ہے ایک باغ ایک چھوٹا جہاں دنیا دا باغ ہے گا وہ ہمیشہ دا باغ ہے جنہیں اندر ہر نعمت تورے واسطے ہو سی ہر نعمت ہو سی. انہاں عارضی دنیا واسطے اساں بڑا کچھ کرنے ہیں اساں دین رات ہیک کر دینے ہیں لیکن آخرت واسطے سارے کو کچھ بھی نہیں ہے گا. یار 50 سال دی عمر ہے نا ساری
50 سال دے بعد بندہ بیکار لانت کام کرنا چھوڑ دینا وہ کھچڑی دے کام آخر دے انہوں دے بعد 10 سال گزرن گڈے گوٹے اے کام کرنا چھوڑ گئے اسا وال کیوں اتنا کٹھے کرنا ہے کرو منع نہیں ہے گا بالکل نہ کرو کرو لیکن سب کو آخر واسطے بھی ہمیشہ دے گھر واسطے سب کچھ کرنا چاہیے جتنا کہ اسا ہمیشہ راونے ایک بادشاہ آئی نا انہیں ایک چھڑی ایک بندے کو پکڑائی وہاں کہ ہم وزیر کو آکے یار گولا ایک بندہ ایسا بندہ جے سب تو بے وقوف ہوئے سب تو وڈا بے وقوف جیڑا بندہ ہوئے نا او کو میرے کول گھن کیا او وزیر گیا پھر دیں ایک بندے کو پکڑ کے مجنون آئی دیوانہ کو پکڑ کے بادشاہ دے کول گھن آیا وہاں کہ سرکار میں پورے ملک چ پھرا ایندے کنے ود کے کوئی بے وقوف کہیں نہیں انہیں آکھے یار اچھا وہاں کہ اے میری چھڑی آئی اے میں تے کو لینا پیا کیونکہ میں او کو دے سمجھا سب تو زیادہ بے وقوف ہو سی وہاں کہ واہ جی بسم اللہ انہیں قبول کیتی ہے فقیر بندہ ہے ٹر پہ کئی عرصہ بعد پتہ چلا کہ بادشاہ بیمار ہے گا بادشاہ بیمار ہے اندے بچان دے امکان بھی گھٹ ہیں فقیر ٹر دیں بادشاہ دے کول آیا وہاں کہ بادشاہ سلامت میرے کو پہچانے وے وہاں کے پہچانے میں وہ بندہ جے میں چھڑی دیتی ہمیں سب تو بڑا بے وقوف وہاں کے بالکل ہوئی ہیں چھڑی تو وہاں کے میرے کول لگی وہاں کے سرکار خیر ہوئے کتوں نے تیار ہے نا وہاں کے ہون آخرت نے تیار ہیں قبر جہاں تیار ہیں ہون اتھو ونجان نے تیار ہیں انہیں آکھے اچھا اے دسو کہ اتھاں جتھاں ویندے پے اتھاں کوئی محلات بھی بڑھائے نا محل شہل بھی بڑھائے نا انہیں آکھے نا فوج بھیجی ہے وہاں کہ فوج کیا نہیں بھیجی محل بھی نہیں بڑھائے فوج بھی نہیں بھیجی وہاں کہ نا ایک شہر نے بے شہر میں اتھا کہ تیرا گھر بھی ہوندے انتظام سارے ہونے فوج ہوندی سب کچھ ہوندی تو ایک گھر کو ہمیشہ چھوڑ کے باہر گھر میں نہ پہ اتھا کوئی انتظام نہیں کیتا نہ کوئی محل بنائی نہ کوئی جائیداداں بڑھائی نہ اتھا کہ تو جناب کہ نوکر چاکر بھیجائی نہ کوئی عملہ بھیجائی کچھ نہیں بھیجا وہاں کہ نام کچھ نہیں بھیجا وہاں کہ وال اے گھن چھڑی تو گھن میرے کنے بے وقوف اللہ تعالیٰ تو ہے کہ اتنا کچھ ہومن دے باوجود اپنا گھر واسطے کچھ نہیں کیتا کہ اے دنیا سارے واسطے ایک عمل ہے گا اساں سب کچھ ہومن دے باوجود ہر بندے کو پہنچے کہ ہمیشہ رہ سے وہاں کرنا ابا تو تھی ہمیشہ رہ گیا نا بڑے تر گئے تو تر ویسے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کہ نہیں دنیا تو ٹور بنے سارے ٹور گئے تو میں بھی ٹور ویسا کتا کیا ہے آخر واسطے کتا تو کچھ کہہ نہیں جے کتا کچھ کہہ نہیں بے وقوف سارے کرنے واسطے کون ہو سکتے تو لہذا فرمایا کہ سب تو پہلے ایمان اللہ ان رسول دے پھر جہاد فرمایا کہ اے تورے کا سے بہترین چیز ہے اگر تساں سمجھ سکو ان دعا فرمایا کہ نال اتنا نہیں ہے گا تمہارے اللہ تبارک و تعالی ذات نے سارے گناہوں کو معاف کر کے ایسے باغات دے اندر تو داخل فرمائے سی جن دے اندر جن تلے نہریں رواں دوائیں کیسا حسین منظر ہو سی اتنا ایمان والے کو مل سی کہ بندہ سوچ سکتے باقی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نعمت ایسے رکھیا ہوئے نا فرمایا کہ انسان دے وہم و گمان وچ آ ہی نہیں سکتا جی چیز اساں دیکھتے ہیں وہ تو چیز سارے وہم و گمان آ سکتی ہے نا جی چیز ساری نظر تو گزری نہیں ہے گی اوندا پھر تکا ہی ہوندے ایویں ہو سکتی ہے ایویں ہو سکتی ہے فرمایا کہ نہ تواڈے تکے دنیا تک ہیں فرمایا کہ آخرت دے بارے اللہ دے نعمت دے بارے تکے چلدے بھی نہیں گئے تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن فرمایا کہ پاکیزہ اٹھن کے تورے گھر بھی ہو سن پاکیزہ گھر ہو سن طیب گھر ہو سن پاکیزہ گھر ہو سن آج کل بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ گھر بہترین بنا پہ ہوئے نا انہیں گھر کو بڑا سنبھالا ہے ریبڑی ماری ہوئی ہے ٹائل ماری ہوئی ہے فلاں چیز ماری ہوئی ہے اتھا کہ تو ٹائل مارنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی اتھا کہ جناب سونے چاندی کا اٹنا تو گھر بنے پھر ہوگا لیکن انہیں گھر بنانے واسطے کچھ نہ کچھ تو پھر کرنا پوسی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابین حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جندا کم ہے سویرے دے ٹائم اٹھ دین تہجد دے ٹائم اٹھی کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد دے ٹائم آپ کو وضو کروے نا آپ دے خادمن جو ہی حضور اٹھ دینا آپ نہ اٹھی پنن
تہجد ٹائم آپ نے وضو کیتا، وضو کر کے آپ تہجد ادا فرمانا۔ ایک دیوار ایویں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، آپ بھی اٹھے نال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورتیں پورے کرنے بعد وضو فرمایا، وضو کرنے بعد آپ نے حضرت ربیہ سے فرمایا کہ اے ربیہ کچھ مانگ، سبحان اللہ، اج کچھ مانگ مانگ میرے کو کچھ مانگ، اج دریائے رحمت جوش ہے جگہ، اتنا میری خدمت کی تھی، اج کچھ مانگ میں تے کو عطا کراں۔ سبحان اللہ، انہیں کیا آکھے، انہیں اے نہیں آگیا کہ حضور میں کو کیا چاہیے تساں کیا دے سکتے ہوئے، انہیں آکھا نا، انہیں آکھا حضور یہ چیز منگا مل سی، پر میں آکھے مل سی، انہیں آکھا یا رسول اللہ جنت دے اندر میں کو آپ دی رفاقت چاہیے، سبحان اللہ، جنت دے اندر آپ دی رفاقت میں کو چاہیے، جی میں دنیا دے اندر آپ دا رفیق ہاں، آپ دا ساتھیاں، آپ دا خادمان، جنت دے اندر بھی آپ دا خادم بن کے لاؤں۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا کہ آوا غیر ذالک، فرمایا کہ اے تو ٹھیک ہے، اگتے بھی کچھ مانگ، آہا، بیا بھی کچھ مانگ۔ انہیں ہاتھ جوڑ کے وہاں کہ حضور میں کو اتنا ہون عطا کر چھوڑے تو میں کو ہون بیا کچھ مانگن دی ضرورت ہی پیش کرنی، سبحان اللہ، میں کو دنیا نہیں چاہیے، میں آکھا میں کو پیسے چاہیے نا، دنیا چاہیے، روپیہ چاہیے، فرمایا کہ نا جنت دے اندر آپ دا پڑوس چاہیے، آپ دا قرب چاہیے، بس میں کو یہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اے تا میری برکت تو کو پہلے ہی مل چکے، فرمایا کہ اور کچھ مانگے نا، انہاں کہ حضور میں کو بیا کچھ نہیں چاہیے۔ ہونا اگلی گال ہے، اے تک تا ہر کوئی بیان کریں دے، اگلی گال کیا ہے؟ او صحابی جے کو جنت دی بشارت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرما جوڑی، فرمایا کہ تم میرا جنتی ساتھی ہے گا۔ انہوں نے اے نہیں کہا ہوں بس میں ہوں جنتی بن گیا ہوں، چاؤ بوری بسترا او لیٹ جاؤ، سویرے سمو شام کو اٹھو روٹی کھاؤ، وال سمو وال سویرے اٹھو، بیا کوئی جنتی تو بن گئے ہیں۔ فرمایا کہ نا، حضور نے فرمایا کہ ہون تو کیا ہے، ہون تیرا کم مزید ود گئے۔ سبحان اللہ، پہلے تو اگر نماز پڑھدا ہمیں نفل گھٹ پڑھدا پہ ہن نفل ودھا کے پڑھ، پہلے دور رکعت پڑھدا میں ہن 4 پڑھ، اگر 4 پڑھدا میں ہن 8 پڑھ، سبحان اللہ، فرمایا کہ تسبیح 1 پڑھدا میں ہن 10 پڑھیا کر، فرمایا کہ ہن شکرانے دے طور تے، فرمایا کہ اپنی عبادات دے ذریعے ہون میری مدد بھی کر، فرمایا کہ اتنا ہے کہ میں جنتی بن گیا، حضور دا پڑوسی بن گیا۔ حضور نے فرمایا چھوڑے ایک کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کی زبان تو نہیں کہہ رہا ہر کلمہ برحق ہے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا کہ ہون تو جنتی بن گئے ہون کوئی عمل نہ کرو، فرمایا کہ ہون ود کے عمل کیتا کرو۔ اج کا سارے پیر ہے نا، جے پیرانے پیر، وہ تو پہلے نماز پڑھتے نہیں ہے گا، آس پاس جے مرید بیٹھا ہوا کہ نماز تھئی ہوئی ہے ساری نماز صحیح ہوئی، نہ آپ پڑھتے نہ مریدوں کو پڑھوے نا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی بشارت دے باوجود آپ نے اے نہیں فرمایا کہ ہن نماز تو معاف ہے گی، نماز نے پڑھا کر، فرمایا کہ نہیں ہن ود کے پڑھا کر، پہلے اگر نفل گھٹ پڑھدا ہمیں سب فرائض ادا کرے نا، نفل اگر تیرے گھٹ ہیں، فرمایا کہ ہن ودھا گے نا۔ اے زندگی دے اصول، انشاءاللہ اے زندگی چند مارا دیے گی، کتنی مارا کوئی پتہ نہیں گا، ایک کوشش کرو کہ اپنی زندگی ہمیشہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت دے اندر گزرے۔ نماز کوئی سارے کو میرے کو تھوڑے کو قضا نہ تھی وے، جس سے ہم پڑھ سکتے مسجد ادا کر سکتے، ضرور ادا کرو، گھر پڑھ سکتے وے، کتنی پڑھ سکتے، جتنا گئے ودے وے، تسا نماز نہیں چھوڑنی، نماز ادا کرو، نماز پابندی کرو، باقی معمولات بھی کرو، اچھائیاں کرو لوگوں کے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے، جتنے معروضہ پیش کرتے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت عطا فرمائے۔